یہ ہے عالیہ۔ عالیہ بہت ہی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اسے بہت سارے پکوان بنانے آتے تھے کیونکہ وہ گاؤں سے آئی ہوتی ہے۔ ابھی وہ کھانا بنا ہی رہی ہوتی ہے تبھی اوپر سے اس کی ساس آتی ہے۔ ارے حمیزہ، میں تمہیں 4-5 اور پکوان بتا کے جا رہی ہوں، میرے آنے سے پہلے پہلے وہ پکوان بنا دینا۔ ماں جی دیکھیں نا گرمی کتنی ہو رہی ہے، پہلے بھی اتنے پکوان بنا چکی ہوں، بہت زیادہ گرمی ہے، کل بنا دوں گی۔ مجھ سے زبان چلا رہی ہو؟ جتنا کہا ہے نا اتنا کیا کرو، میرے ساتھ آگے سے زبان مت چلایا کرو۔ اتنا کہہ کر اس کی ساس وہاں سے جانے لگ جاتی ہے اور بیچاری وہ گرمی میں بنانے لگ جاتی ہے کھانا۔ ارے بھابھی میرے لیے حلیم بنا دے، اور حلیم کے ساتھ چاول بھی بنانا، بہت من کر رہا ہے صبح سے کھانے کا۔ دیور جی اس میں تو 5-6 گھنٹے لگتے ہیں اور گرمی بہت ہے۔ ارے بھابھی ماں کو بتاؤں کہ آپ کی بہو لاڈلی کہہ رہی ہے کہ بہت گرمی لگ رہی ہے اور میں تم لوگوں کو بنا کر نہیں دوں گی، ابھی بتاؤں گا نا تو آپ کی فینٹی لگے گی۔ ہاں بھائی ان کا ماں کو بتائیں، ویسے بھی ہمارے آگے بہت زبان چلاتی ہیں۔ بھابھی میرے لیے ڈریم کیک بنا کر دیں اور جلدی۔ اچھا ماں کو نہ بتانا، ابھی تم لوگوں کو بنا دیتی ہوں۔ یہ ہے عالیہ کا دیور اور اس کی چھوٹی نند پائل۔ ارے او بہو، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں تو میں تمہیں لسٹ دیتا ہوں، تم وہ مجھے کھانا بنا کر دو۔ جی بابو جی آپ مجھے لسٹ دے دیں، میں کھانا بنا دوں گی۔ اتنی گرمی میں عالیہ بیچاری اور کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ اس پر بہت ہی اس کے سسرال والے ظلم کیا کرتے تھے، بیچاری سارا گھر کا کام بھی کیا کرتی لیکن کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے، دن بدن اب ان کا ظلم اور بڑھ چکا تھا۔ ایسے ہی کچھ اور وقت گزرتا ہے، پھر شاردا بیگم اپنے چھوٹے بہو کی بہت پیاری خوبصورت امیر دلہن لے کر آتی ہیں۔ ارے میری پیاری بہو کتنی پیاری ہے، اچھا تمہارا جہیز تو بہت خوبصورت ہے، اب تم کافی تھک چکی ہوگی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو عالیہ سے کہنا، وہ تمہیں دے دے گی۔ ماہم پھر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ ماہم بہت امیر زادی ہوتی ہے، بہت بگڑے ہوئے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے اس میں غصہ بھی بہت زیادہ تھا۔ ارے ماہم تمہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا تم۔ بھابھی مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ شادی میں بھی سائڈ پہ تھی اور جب میں گھر پہ آئی ہوں تب بھی آپ دور دور تھی، آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ مجھے کام تھا تو اس لیے میں سب کے ساتھ نہیں تھی، اور کوئی بات نہیں، اگر تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر اتنا کہہ کر عالیہ جلدی جلدی کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہیں، بھابھی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، مجھے اس بات کا پتہ لگانا پڑے گا، کیوں نہ۔ ایسے ہی وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ بھابھی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ سارا دن کام کر کے تھک نہیں جاتی اور ماں جی اور سارے لوگ آپ پر اتنے حکم چلاتے ہیں، آپ تنگ نہیں ہوتی؟ آپ مجھے کھل کر ساری بات بتائیں، آخر بات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھی لکھی اور ایک پولیس میں رہنے والی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، تمہیں اگر میں سچ بات بتاؤں تو میں ایک گاؤں کی لڑکی ان پڑھ ہوں، اس لیے سب مجھے بہت کمتر سمجھتے ہیں، بس یہی بات ہے، اس لیے میں سب کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھتی کیونکہ یہ سب لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ تم کسی کو مت بتانا کہ یہ ساری باتیں تمہیں میں نے بتائی ہیں۔ کیا آپ نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ کب تک یہ سہتی رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی اسے توڑنا ہی پڑے گا نا۔ بس ماہم تم ان باتوں پر مت پڑو، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو۔ نہیں بھابھی آپ میرے ساتھ چلیے، بس اور کچھ بات نہیں۔ اتنا کہہ کر ماہم عالیہ کو اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ روم میں جاتی ہے جہاں سب لوگ مل کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارے بس تم لوگ کتنا ایک لڑکی پر ظلم کرو گے؟ کیا وہ ان پڑھ ہے؟ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم جو مرضی کرو گے؟ ارے بہو کیا بات کر رہی ہو، اور تم کل موہی تم نے سب اس کو بتا دیا، جاؤ جا کر رسوئی میں کام کرو۔ بس یہ یہیں کھڑی ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پولیس والی ہوں، اگر آپ لوگوں نے کسی پر بھی ظلم کرنے کی کوشش کی تو میرے سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
ارے بیٹی تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ تو ہے ہی ان پڑھ اور گاؤں کی، تم سمجھدار بہو ہو۔ ہاں بھابھی آپ ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین مت کریں، یہ بہت ہی جھوٹی لڑکی ہیں، ہر بات کا بتنگڑ بناتی ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، ایک بھی بات کی اس کے خلاف تو تم لوگوں کا منہ توڑ دوں گی، آئندہ سے کسی نے اس پر حکم نہیں چلانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی دوسرے کی لائف نہیں ہوتی؟ کیا اسے انجوائے کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ کیا وہ ان پڑھ ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ یا آپ انہیں انسان سمجھتے نہیں ہیں؟ سب کو اس کی دھمکیوں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ارے بہو ہمیں معاف کر دو، ہمیں لگا جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، پلیز ہمیں معاف کر دو، اور بڑی بہو تم بھی۔ ہاں ہمیں معاف کر دو، آئندہ سے تم لوگوں کو ہم اپنی بیٹیاں بنا کر رکھیں گے اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہی اثر ہوتا ہے ایک پریوار کا حصہ، اگر ہم کسی دوسرے پر ساری بوجھ ڈال دیں تو یہ بات نہیں ہوتی، سب کو ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس دن کے بعد سے سب کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان کم نہیں ہوتا، اور آئندہ سے وہ سب سے معافی مانگتے ہیں کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد سے وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ عالیہ کو بھی اب سکون مل چکا تھا۔